قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی مگر بے انتہا گہری اور طاقتور سورہ سورہ الکوثر، صرف 3 آیتیں لیکن اپنے اندر ایک سمندر جتنی رحمت، تسلی اور پیغام چھپائے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ یہ الفاظ صرف ایک جملہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم بشارت تھی۔ جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا، آپ کو ابتر کہا، تب اللہ نے جواب دیا کہ اصل میں عزت، برکت اور ہمیشہ رہنے والی شان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ کوثر کا مطلب ہے بے پناہ خیر، بے انتہا برکت اور جنت کا وہ دریا جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس دریا کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ یہ صرف جنت کا ایک دریا نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کی ہر برکت کا وعدہ ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، فصلی لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ یعنی جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی تو شکر کا سب سے بہترین طریقہ ہے عبادت، نماز جو بندے کو اس کے رب سے جوڑتی ہے، قربانی جو انسان کو اپنی خواہشات سے اوپر اٹھنا سکھاتی ہے۔ سورہ الکوثر ہمیں سکھاتی ہے کہ جب لوگ آپ کو کمزور سمجھیں، جب دنیا آپ کا مذاق اڑائے، تب گھبرانا نہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت اور اس کا پلان انسانی سوچ سے کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری آیت میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا، انا شانیک هو الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نشان رہ جائے گا۔ آج تاریخ گواہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر روز دنیا بھر میں لیا جاتا ہے، ہر اذان میں، ہر نماز میں، ہر دل میں، اور جو لوگ دشمنی کرتے تھے ان کا نام تاریخ کے پنے بھی بھول چکے ہیں۔ یہ ہے سورہ الکوثر کا پیغام، امید کا پیغام، شکر کا پیغام، عبادت کا پیغام اور یقین کا پیغام۔ چاہے زندگی کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، یاد رکھیے اللہ کی رحمت آپ کے غم سے زیادہ بڑی ہے۔ سورہ الکوثر ہمیں بتاتی ہے کہ کم لفظوں میں بھی اللہ اپنے بندوں کو سب کچھ دے سکتا ہے، بس ضرورت ہے نماز کی، شکر کی اور اللہ پر مکمل بھروسے کی۔ اللہ ہمیں سورہ الکوثر کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔